وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اسلامی بھائیوں، میرا پڑھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان مرد عورت میرے جیسے جو ہیں وہ صحیح سے پڑھ نہیں پاتے، اور پڑھ نہیں پاتے تو اس کو سمجھیں گے کہاں اور اس کا معنی اور مفہوم کیسے جانیں گے۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ مجھے جیسا بھی آئے گا میں علماء کی روشنی میں اپنا پڑھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ کو بھی حوصلہ ملے اور آپ بھی پڑھیں اور قرآن مجید کو خوب اچھے سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مالک و مولا ہمیں۔ تو سورہ فاتحہ کا مطالعہ چل رہا تھا ابھی، جس میں ہماری 4 آیتیں ہو گئی ہیں، 5ویں آیت کا مطالعہ آج شروع کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کنز العرفان، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تفسیر صراط الجنان۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے ہمیں کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے، جس پر تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، بزرگان دین اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم چلے، جیسا کہ اگلی آیات میں موجود بھی ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد عظیم، یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے،
دوسرا نمبر، آسمان و زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ تیسرا نمبر، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں سے تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چوتھا نمبر، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء اکرام اور مرسلین اعظام علیہ السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ آیات، اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام۔ اس آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ پہلا نمبر، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک۔ دوسرا نمبر، عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے، یعنی یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے۔ محترم اسلامی بھائیو، دعا ہمیں کثرت سے دعا مانگنا بھی چاہیے۔ ہم جتنا کثرت سے دعا مانگیں گے، اللہ پاک دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تیسرا نمبر، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مالک و مولا سے دعا ہے، مالک و مولا ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح قرآن مجید کو پڑھنے اور معنی اور مفہوم کو صحیح سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا مجھ جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں مولا، ان سب کو مجھے دیکھ کر جو اٹک کر پڑھتے ہیں مولا، سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ توجل۔ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔